الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال في موضع آخر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. صدق الله. حاضرین محترم، گزشتہ سالانہ امتحان کے موقع پر حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب بمبئی سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنے خطاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ اصلاحی گفتگو فرمائی تھی، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو جس قوم کے پاس بھیجا وہ اس قوم کی زبان کو جاننے والی تھی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں، جس قوم کے پاس جو رسول بھیجا وہ اس قوم کی زبان کو جاننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کو جاننے والے تھے، اور عربی زبان سے اسی زبان جہاں پر پرورش ہوئی اس قوم کی زبان کو جانتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عبرانی زبان کے لوگوں کو درمیان تشریف لائے، عبرانی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جس رسول کو جہاں پر بھیجا وہ رسول اس قوم کی زبان جانتا تھا، چونکہ شریعت جو لے کر کے آ رہا ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر وہ اس کی زبان نہیں جانے گا تو پھر ان کو دین کی دعوت نہیں دے پائے گا۔ اسی مقصد سے اللہ رب العزت نے رسولوں کو ان کی زبان کا جاننے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور پھر حضرت نے ایک وعدہ لیا تھا جلسے گاہ کے اندر، آپ حضرات کو یاد ہوگا، اور بلکہ مجھے انہوں نے کھڑا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ کے مدرسے میں اگر یہ نظام نہیں ہے انگلش کا، آپ اس کو شروع کرائیے، اس لیے کہ ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارے جو بچے جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ ہندی زبان کے جاننے والے ہیں، یہ دین ہمیں ان تک بھی پہنچانا ہے۔ جب تک ہم ان کی زبان کو نہیں جانیں گے، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک انگلش کا ایک دورہ ہے۔ ہم نے ٹوٹا نظام پچھلے سال ایک معلمہ کے ذریعے سے شروع کیا تھا، اور حضرت کی بات سے تقویت ہمیں ملی، ہم نے اس نظام کو بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس بے سر و سامانی کے درمیان ہم کام کر رہے ہیں، اپنے سطح پر ہم اس کام کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس بچوں کا اضافہ ہوگا، ہمارا ارادہ اور ہے کہ ہم ہندی انگلش کے اسٹرکچر اور بڑھائیں۔ ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر بھیجیں، اور اسی مناسبت سے آپ کو آج اس موقع پر امتحان کے موقع پر آپ کو زحمت دی کہ آپ آئیں تاکہ آپ سے گفتگو ہو۔ اکثر بچے ہمارے وقت پر نہیں آ پا رہے ہیں، اس لیے ہم والدین سے، ہماری بہنیں بھی یہاں پر تشریف فرمائے، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ بچوں کو مدرسے کا وقت کا خیال کرتے ہوئے مدرسے کے وقت میں بھیجیں۔ اور پھر میں نے قرآن حکیم کی جو دوسری آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک اور صاف ستھرا رہنے والے کو محبوب جانتے ہیں۔ ہمیں صفائی ستھرائی کی طرف دھیان دینا ہے کہ بچہ جب ہمارا مدرسے میں آئے وہ صاف ستھرا ہو کر کے آئے، اور اللہ رب العزت نے جو صاف ستھرائی کا اہتمام کرنے والے قرآن حکیم کے اندر ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کوئی گھر بنایا کرتے تھے یا کوئی مسجد کو تعمیر کیا کرتے تھے تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس مسجد کے اندر، گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے نماز پڑھ لیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے ایک مسجد بنانے کا پلان بنایا۔ بھائی مولانا مہتاب صاحب ان بچوں کو ذرا خاموش کریں گے۔ 2-4 منٹ کی بات ہے۔ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش کی،
اور انہوں نے اس سازش کے نتیجے میں ایک مسجد بنائی منافقین نے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں۔ مسجد زرار کے نام سے ایک مسجد بنوائی، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد میں آ کر کے امامت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں سفر پر جا رہا ہوں، واپسی میں آ کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کا جو پلان ہے اس پلان کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اور ارشاد فرمایا آپ اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، آپ اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لائے، نماز پڑھی، امامت فرمائی، تو آپ نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیا عمل ہے آپ کا؟ چنانچہ صاحب ان لوگوں نے مسجد قباء کے مصلی تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی بڑا عمل ہمارا نہیں ہے، ہاں ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جب ہم پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا پاکی کا اہتمام، صفائی کے اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے درمیان جا کر کے آپ نماز پڑھیں، ان کے پاس وقت گزاریں۔ تو ہم مدرسے کے اندر بچوں کو جب بھیجیں پاکی اور صفائی کا اہتمام کرا کر کے بھیجیں۔ حضرت امام شافعی بڑے امام چار ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیل رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد مجھے علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو، لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ اللَّهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو عطا نہیں ہوتا۔ اگر ہم ظاہر کو صاف کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اثرات ہمارے باطن پر پڑیں گے۔ تو ایک تو وقت کا خیال رکھیں کہ مدرسے میں بچہ وقت پر پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ صاف ستھرا ہو کر کے آئے۔ مدرسے کی جانب سے ڈریس متعین کی ہے، جو بچیاں ہیں نیلے کپڑے کا جو کرتا انہوں نے پہن رکھا ہے اور سفید شلوار، یہ بچوں کا ڈریس ہے۔ لڑکیوں کے لیے اسکارف بھی لازمی ہے۔ ابھی بچے جو بغیر ڈریس کے آ رہے ہیں ان کی طرف سے چشم پوشی کی جا رہی ہے، لیکن ان کے لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ہر بچہ مدرسے کے اندر ڈریس کے اندر آئے تاکہ یہ پتہ لگے کہ مدرسہ امداد العلوم کا پڑھنے والا طالب علم ہے۔ تو ہماری تمام ہی احباب سے یہ بھی درخواست ہے، ہماری بہنیں یہاں پر تشریف فرمائیں کہ بچوں کو ڈریس پہنا کر کے بھیجیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو یہ مدرسہ خستہ حالت میں ہے، ہم نے بچوں میں تاکہ شوق بھی ان کے درمیان پیدا ہو، اور جو ہمارا جو اسکول کا یہ نظام تعلیم کا انگلش کا ہم نے شروع کیا ہے، کم از کم یہ نظام ہمارا معلمات کی تنخواہیں انہی بچوں سے حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم نے 100 روپے مدرسے کی منتظمہ نے 100 روپے بچے پر بچائے، جو بچہ اسکول کے نصاب کے ساتھ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور دینی تعلیم کی اس سے الگ سے کوئی فیس نہیں دی جائے گی۔ اور جو باقی بچے اسکولوں میں جاتے ہیں اور یہاں پر صرف دینیات پڑھنے کے جاتے ہیں، ان کے لیے 30 روپے مختصر سی فیس رکھیے تاکہ علم حاصل کرنے کے لیے جیب سے کچھ خرچ ہوگا اس کی اہمیت بھی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی درخواست ہے کہ فیس بھی آپ وقت پر پہنچا دیا کریں، اور مدرسہ آپ کا ہے، آپ اس کے لیے کبھی اساتذہ کو لے کر اپنے مقابلین کے پاس لے جائیں تاکہ ان کے ذریعے سے اس کا جو لنٹر کا کام شروع ہونے جا رہا ہے، اگر کوئی مخیر حضرات آپ کے کہنے سننے سے دے دے گا تو الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی پر